اسلامی تاریخ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ راشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور اسلام کے لیے بے مثال قربانیاں دینے والے عظیم صحابی تھے۔ آپ کی سیرت تقوی، اخلاص، جرأت اور حکمت کا حسین نمونہ تھی، اور آپ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ ابتدائی زندگی اور قبول اسلام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا، لیکن آپ اپنے لقب صدیق سے مشہور ہوئے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سچائی اور ثابت قدمی کے باعث عطا فرمایا تھا۔ آپ قریش کے قبیلہ تیم سے تعلق رکھتے تھے اور تجارت میں اپنی ایمانداری اور نیک نامی کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جو مرد ایمان لائے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کی اسلام سے محبت اور وفاداری بے مثال تھی۔ جیسے ہی آپ نے اسلام قبول کیا، اپنی دولت، وقت اور زندگی سب کچھ دین کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے کئی غلاموں کو آزاد کیا، جن میں حضرت بلال حبشی جیسے عظیم صحابی بھی شامل تھے۔ ہجرت اور غار ثور۔ جب کفار مکہ کی مخالفت شدید ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ملا تو حضرت ابوبکر صدیق کو اس مقدس سفر میں ہم سفر بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ہجرت کے دوران جب دونوں غار ثور میں پناہ گزین ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بے حد فکر مند تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بے حد فکر مند تھے۔ جب دشمنوں کے قدم غار کے دہانے تک پہنچ گئے تو آپ نے گھبراہٹ میں کہا، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ترجمہ: غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ التوبہ 40 آیت۔ یہ الفاظ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے ہمیشہ حوصلے اور ایمانداری کا ذریعہ بنے اور ایمان کا ذریعہ بنے۔ خلافت کا آغاز اور پہلا خطاب۔ 632 عیسوی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو امت مسلمہ شدید صدمے میں مبتلا تھی۔ کئی لوگ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جرأ صحابی بھی بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ایسے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تاریخی الفاظ کہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ صحیح بخاری 3667۔ یہ الفاظ سن کر سب کو حقیقت کا ادراک ہوا اور امت کو استحکام ملا۔ بعد ازاں تمام صحابہ نے آپ کی خلافت پر اتفاق کیا اور آپ کو اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں فرمایا، لوگوں، میں تم پر حاکم بنا دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں صحیح راستے پر چلوں تو میری مدد کرو، اور اگر غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق اسے دلا نہ دوں، اور جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے حق نہ لے لوں۔ یہ الفاظ آپ رضی اللہ عنہ کی قیادت، انصاف اور حکمت کی عکاسی کرتے ہیں۔ مرتدین کے خلاف جہاد اور زکوٰۃ کا نفاذ۔ خلافت کے آغاز میں کئی چیلنجز درپیش تھے۔ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ علاقوں میں جھوٹے نبی ظاہر ہو گئے، جن میں مسلمہ کذاب سب سے بڑا خطرہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی زکوٰۃ میں بکری کے پاؤں کی رسی بھی دینے سے انکار کرے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جھوٹے نبیوں اور مرتدین کے خلاف لشکر روانہ کیا اور ان فتنوں کو ختم کر دیا۔ جنگ یمامہ میں اسلامی لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کی اور مسلمہ کذاب کو ہلاک کر کے اسلام کو ایک بڑے فتنے سے نجات دلائی۔ قرآن کی تدوین۔ جنگ یمامہ میں کئی حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے، جن پر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے گزارش کی قرآن کو تحریری شکل میں جمع کر لیا جائے۔ پہلے تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر تردد کا اظہار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا تھا۔
مگر بعد میں جب حضرت زید بن ثابت کو یہ کام سونپا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ کام پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانے سے بھی زیادہ مشکل تھا، لیکن میں نے دین کی حفاظت کے لیے اسے قبول کیا۔ صحیح بخاری 4986۔ یوں قرآن کریم کو ایک مستند تحریری نسخے میں جمع کر لیا گیا، جو بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں مزید منظم کیا گیا۔ وفات اور امت کے لیے نصیحت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف 2 سال 3 ماہ خلافت میں رہے، لیکن اتنے کم عرصے میں اسلام کو مستحکم بنیاد فراہم کر دی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا، مجھے نیا کفن نہ دیا جائے کیونکہ میرے لیے پرانا لباس ہی کافی ہے۔ یہ سادگی اور زہد آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ تھا۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ کا وصال ہوا اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ نتیجہ اور سبق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ قیادت صرف طاقت کا نام نہیں بلکہ دیانت، قربانی اور ایمانداری کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ دین کی حفاظت اور انصاف کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، چاہے حالات جتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ آپ کا دور خلافت ہمیں صبر، تقوی، عدل اور استقامت کا درس دیتا ہے، جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔